نہ تو مذاکرات کی درخواست کی اور نہ ہی اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ کھولنے کی۔ ایران نے اس بات کو کہہ کے امریکہ کی اس بھرم کو، اس بات پر پانی پھیر دیا ہے جسے امریکہ نے کہا تھا کہ ایران چاہ رہا ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، بات چیت کی درخواست کی گئی ہے اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ کھول دیں گے۔ تو اس بات پر، اس اعلان پر ایران کی طرف سے کہی گئی ہے یہ بات، اس پر ایران نے یہ بات کہہ کر پانی پھیر دیا ہے۔ اب امریکہ کس انداز میں یہ کہہ رہا تھا یہ بھی سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ویڈیو کی شروعات کریں تو ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی تردید کر دی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تہران نے واشنگٹن سے نئے فوجی حملے نہ کرنے کی درخواست کی۔ تہران نے ساتھ ہی اس بات کو بھی باور کرایا کہ ابنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے کوئی معاہدہ طے نہیں پایا گیا ہے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی مہر نے اتوار کے روز بتایا کہ ایرانی فوجی حکام نے، جن کے نام ظاہر نہیں کیے گئے، ٹرمپ کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ تہران نے حملوں کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے امریکی صدر کی بات کو ایک نیا جھوٹ قرار دیا ہے۔ مہر ایجنسی نے فوجی حکام کے حوالے سے بتایا کہ ایرانی مسلح افواج ہائی سیکیورٹی الرٹ پر ہیں اور کسی بھی صورتحال کے لیے وہ تیار ہیں۔ فارس ایجنسی کے مطابق ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ذرائع نے کہا ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں جن میں کہا گیا تھا کہ تہران نے اسٹریٹ آف ہارمز میں جہاز رانی کی بحالی کی قطری تجویز سے اتفاق کر لیا ہے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ ابنائے ہرمز کو دوبارہ یعنی اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ کھولنے سے متعلق کوئی معاہدہ نہیں ہے اور اس بات کی تصدیق کی کہ ہارمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ ایران کے خلاف اپنے جارحانہ اقدامات جاری رکھے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے ایک اور پریس ٹی وی نے بتایا ہے کہ ایران کے قائم مقام وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل مجید ابن رضا کا قول نقل کیا ہے کہ تہران امریکی دھمکیوں کو نفسیاتی اور ذہنی جنگ سمجھتا ہے لیکن ان کے ساتھ سنجیدگی سے نمٹ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اچانک حملے سے بچنے یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کے بجائے اپنے رد عمل کی صلاحیت اور تیاریوں کو مزید مضبوط کرے گا۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کی صبح ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ امریکہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی شدید فوجی قوت کے ساتھ تیار ہے کہ ہم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ایسی سطح نہیں دیکھی۔ تاہم مشرق وسطیٰ میں اتحادیوں نے ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے ایک معاہدے کی بنیادی خاکے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس بات میں گہرائی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے منہ سے جو بات نہیں کہہ پا رہے ہیں وہ مڈل ایسٹ پر ڈال رہے ہیں، یعنی مڈل ایسٹ پر ڈال کر وہ کہیں نہ کہیں اس بات سے دستبردار ہو جانا چاہتے ہیں کہ یہ میں نہیں چاہتا، بلکہ جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں، کھاڑی دیش ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ اب مقابلہ مت کیجیے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ وہ فی الحال 5 ماہ سے جاری اس تنازع میں نئے حملوں کی احکامات جاری کرنے سے گریز کریں گے اور اس کے بعد یہ دکھا رہے ہیں کہ ان ملکوں نے ہم سے کہا، یعنی کھاڑی دیشوں نے ہم سے کہا، اس لیے ہم حملے روک رہے ہیں، حملہ کرنے سے ہم گریز کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ طے پانے والا معاہدے میں اسٹریٹ آف ہارمز کا فوری، مکمل اور جامع طور پر کھولنا اور ایرانی ایٹمی خطروں کا خاتمہ شامل ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس درخواست کی بنیاد پر میں نے دنیا کے مستقبل کے لیے اور ساتھ ہی ایران کے کامیاب اور خوشحال رہنے کے لیے حملے کو منسوخ کرنے پر اتفاق کیا، یعنی ایک ایسی بڑی ڈیل ایران اور امریکہ کے بیچ ہوئی ہے جس کے بعد سب کچھ صحیح ہو گیا ہے اور اسی پر ایران نے بیان دے کر پانی پھیر دیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جلد از جلد معاہدہ طے پایا جائے۔ ٹرمپ نے لکھا کہ اس عزم میں اسرائیل بھی میرے ساتھ شامل ہے، جبکہ اسرائیلی حکام نے اب تک اس معاملے پر کوئی عوامی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ ٹرمپ گزشتہ 28 فروری سے اب تک کئی بار ایران پر حملے روکنے کے اعلان کر چکے ہیں، تاہم بعد میں لڑائی دوبارہ شروع ہونے سے حالات تیزی سے خراب ہو گئے تھے۔ اس نئی تجویز کا مقصد امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ ایران نے ابنائے ہرمز کو بڑی حد تک بند رکھا ہوا ہے، جہاں سے جنگ سے پہلے عالمی سطح پر تیل اور قدرتی گیس کی فراہمی کا تقریباً 20% حصہ گزرتا تھا۔ اس کے نتیجے میں توانائی کی قیمتوں میں خلل پڑا اور وسیع پیمانے پر مہنگائی کا دباؤ پڑا اور پڑتا جا رہا ہے، دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا اس وقت اس دباؤ کو محسوس کر رہی ہے۔
बड़े पैमाने पर इस दबाव को महसूस किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हत्ता कि अगर इसी तरह की सूरत-हाल रही तो वो दिन दूर नहीं कि कई ममालिक ऐसे होंगे जिनके यहाँ ये जो तेल है, तवानाई है, उसकी कमी सर चढ़ कर बोलेगी।